الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. يا حسين بن علي تیرا زمانہ یاد ہے. یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے. طیبہ کو چھوڑ کر تیرا کربل کو جانا یاد ہے. طیبہ کو چھوڑ کر تیرا کربل
بازو کٹانا شاد ہے یا حسین بن علی تیرا زمانہ شاد ہے تیروں کی برسات میں سید نے نہ چھوڑی نماز تیروں کی برسات میں سید نے نہ چھوڑی نماز چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا شاد ہے یا حسین بن علی تیرا زمانہ شاد ہے آقا سجدے میں گئے کندھوں پہ چڑھنا آپ کا آقا سجدے میں گئے کندھوں پہ چڑھنا ہے آپ کا مسلح سے سر اٹھانا آپ کا یاد ہے یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے بعد الحمد و سلام خالق و مالک رازق کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کے عالم ہم سب کی جمعہ شریف کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ رب العالمین شہدائے کربلا کا صدقہ بیمار حسین العابدین کا صدقہ جو لوگ گھروں کے اندر اسپتالوں کے اندر جن کے والدین بیمار اور علیل ہے اللہ کے عالم ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے گرامی قدر احباب ماہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے آپ لوگ آگاہ ہے اس مہینے کے اندر امام علی مقام امام حسین کے کردار کو اور آپ کی سیرت کو اور آپ کی شہادت کو اور آپ کے خاندان کی شہادت کو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک اسوہ چھوڑا ہے کہ باطل کے سامنے کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے واقعہ کربلا کا پس منظر کچھ یوں ہے سن 60 ہجری کے اندر کاتب وحش صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے علالت اور بیماری کی وجہ سے آپ کے وصال کے بعد آپ کا بیٹا یزید جس کا کردار اچھا نہیں ہے جان نشین ہوا تخت پہ بیٹھا یزید کو 4 شخصوں سے فکر تھی کہ یہ میری سلطنت کا کایا پلٹ دیں گے عبد الرحمن بن عوف عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عمر اور ایک نواسہ امام الانبیاء جگر گوشائے بطول اور حضرت علی المرتضیٰ کے یہ نور نظر حضرت امام حسین ولید بن عتبہ یہ مدینہ کا گورنر ہے اور اس کو خط لکھا یزید نے کہ ولید امام حسین کو ایک تو میرے ابا جان کے وصال کی خبر دے دو اور دوسرا
حضرت امام حسین سے کہہ دو کہ اب میں سلطنت میں بیٹھ گیا ہوں، اب میں جاں نشین بن چکا ہوں اور میرے ہاتھ میں بیعت کر لے۔ جب ولید بن عتبہ جو مدینہ کا گورنر ہے، اس نے امام حسین کو یہ پیغام دیا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ نے کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا اے ولید بن عتبہ تم مدینہ کا گورنر ہے، میری بات کان کھول کے سن لے، اگر آج حسین نے نواسہ رسول نے ایک ایسے شخص کی بیعت کر لی، ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا کہ جس کا کردار بھی اچھا نہیں ہے، جو شرابی ہے، جس کا زنا کا وہ عادی ہے اور جس کے اندر ہر برائی پائی جاتی ہے، اگر آج میں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور لوگوں نے اس کی بیعت کر لی، میں نے کر لی، تو بتاؤ کل اللہ کو اپنے نانا کو میں کیا جواب دوں گا؟ فرمایا ولید بن عتبہ سن لے، میں کبھی بھی یزید کے ہاتھ میں، ایک جھوٹے آدمی کے ہاتھ میں، ایک عیاش آدمی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ استاد گرامی، جب بات یہاں تک پہنچتی ہے، میرے آقا امام حسین نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا، دو دھڑے بن جاتے ہیں، ایک حسینی بن جاتا ہے اور ایک یزیدی بن جاتا ہے۔ الحمدللہ آج بھی ہم حسین کے ساتھ ہیں اور کل بھی ہم حسین کے ساتھ ہوں گے اور قیامت والے دن بھی ہم حسین کے ساتھ ہوں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم مانتے ہیں، ہم پر منع کہتے ہیں، حسین کل بھی سچے تھے، حسین آج بھی سچے ہیں، حسین قیامت والے دن بھی سچے ہوں گے اور اللہ ہمیں سچوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ دوستان گرامی، صحیح ابن حبان کی روایت جو 18 جلدوں کے اندر عربی کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 372 پہ فرمان مصطفیٰ موجود ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا کعب، اے کعب، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو۔ میرے محبوب نے فرمایا آزاد اللہ من عبارت السفہاء، اے کعب ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ جس دور میں ایک بچوں کی اور ایک احمقوں کی حکومت آ جائے گی، عرض کی یا رسول اللہ ما امارت السفہاء، وہ احمقوں کی، بے وقوفوں کی حکومت کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ امراء یکونون بعدی، فرمایا وہ امراء اور وہ جانشین جو میرے بعد آئیں گے، ولا یہتدون بہدی، فرمایا میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے، ولا یستنون بسنتی، فرمایا میری سنت کو بھی نہیں اپنائیں گے۔ پھر ہوگا کیا؟ فمن صدقہم بکذبہم، وہ جھوٹ بولیں گے، اور فرمایا جو ان کی جھوٹ کی گواہی دے گا، ان کو جھوٹ کو سچ کہے گا، وَأَعَانَهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور وہ ظلم کریں گے اور ان کے ظلم پر معاملت کرے گا۔ فرمایا سن لو اولئک لیس منی، فرمایا وہ مجھ سے نہیں ہے، وَلَسْتُ مِنْهُمْ، اور میں ان سے نہیں ہوں، وَلَا يَرِدُونَ عَلَىٰ حَوْضِي، اور فرمایا وہ میرے حوض کوثر پر بھی نہیں آئیں گے، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور پھر میرے محبوب نے فرمایا وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكِذْبِهِمْ، اور وہ گروہ جو ان کو جھوٹا کہے گا ان کے ظلم پر، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور ان کے ظلم پر ان کی مدد نہیں کرے گا۔ فرمایا وہ لوگ وہ میرے ساتھ ہے اور میں ان سے ہوں، ان کا تعلق میرے ساتھ ہے، میرا تعلق ان کے ساتھ ہے۔ فرمایا اللہ ان کو کیا مقام دے گا، کیا عزت دے گا، شان دے گا۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین میرے حوض کوثر کے ان کو جام عطا فرمائے گا۔ تو دوستان گرامی، جو حسین کے ساتھ ہوئے حضور نے فرمایا وہ میرے ہیں، اور جو یزید کے ساتھ کھڑے ہو گئے حضور نے فرمایا ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو انہیں اپنے گلے بھی نہیں لگاؤں گا، حوض کوثر کے جام بھی نہیں دوں گا، میں حوض کوثر کے جام اس کو پلاؤں گا جس کے دل میں میرے حسین کی محبت ہوگی، میری آل بیت کا پیار ہوگا۔ دوستان گرامی، میں نے عرض کر دیا کہ واقعہ کربلا جب یزید کا ایک پیغام آتا ہے، میرے آقا حسین مدینہ کے اندر ہے، میرے آقا نے کو مکہ والوں نے خط لکھا۔ آج کے جمعہ المبارک کے خطبہ کے اندر میں نے مختصر
حضرت امام علی مقام کا سفر مدینہ یعنی مدینہ سے مکہ مکرمہ کا جو سفر ہے آپ نے جو کیا اس کو بیان کرنا ہے۔ گرامی کے برابر میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے اندر موجود میں پیغام آیا، خط آیا کہ حسین میرے حق پہ بیعت کر لو، منو خلیفہ مان لو، جان نشین مان لو۔ میرے آقا حسین نے انکار فرما چھوڑیا۔ میرے آقا مدینہ منورہ کے اندر حسین بیٹھے ہوئے نے، سوچ کے اندر مبتلا نے، پریشانی کے اندر مبتلا نے۔ حضرت محمد بن حنفیہ جو حضرت امام علی مقام دے بھائی نے آپ تشریف لے کے آئے نے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کون نے؟ میرے آقا حسین دے بھائی نے، مولا علی دے بیٹے نے، ایک محمد بن حنفیہ نے، جنہوں کے بارے میرے آقا نے فرمایا علی اللہ تنو پتر عطا کرے گا، بیٹا عطا کرے گا، لیکن اللہ کا نام تو میرے نام تے محمد رکھنا ہے۔ اے محمد بن حنفیہ آئے نے، میرے آقا امام حسین مدینہ شریف کے سرزمین کے اندر پریشان بیٹھے ہوئے نے، اور آج پوچھیا میرے ویر حسین کہ گل نے اج کیوں پریشان نظر آ رہے ہو، اج کیسی فکر کے اندر آپ مصروف ہو؟ گرامی قدر میرے آقا حسین نے فرمایا میرے بھائی میرے ویر یزید دا پیغام آئے مدینہ دے اندر میں بیٹھا ہے، میرے حق تے بیعت کرنا میں انکار کر چھوڑیا۔ میرے ویر مکہ والے لوگ مینو بلا رہے ہیں، کربلا تو کوفے والے لوگ بھی مینو بلا رہے ہیں، اور میں کیا کرنا چاہیے؟ تاریخ والے نے لکھے آئے حضرت امام حسین مشورہ دین والے آپ کے ویر محمد بن حنفیہ فرما دے رہے اے میرے ویر حسین جس شہر رب العالمین نے امن والا بنایا ہے، رب فرماتا ہے وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا کہ اللہ نے مکہ نو امن والا شہر بنایا ہے، تسی مدینہ منورہ چھوڑے کہ تسی مکہ شریف کے اندر چلے جائے۔ میرے آقا امام حسین نے مشورہ پسند آیا، اپنا ارادہ بھی آپ نے مکمل فرمایا، لیکن محمد بن حنفیہ نال نہ آ سکے۔ لوگ اعتراض کر دینے، امام علی مقام نو اپنے ویرانے چھوڑ دیتا، حضرت محمد بن حنفیہ نال نہیں آئے۔ استاد گرامی کتاب تاریخ دیا اٹھاؤ نا، شیعہ عالم طالب جوہری لکھنا ہے تحدیث کربلا دے اندر کہ میرے آقا امام حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ بیمار ہوئے، آپ نے فرمایا تسا مدینہ دے اندر رہ جائے۔ ایک روایت اندر ابن مورخین نے لکھے آئے میرے آقا حسین نے فرمایا میرے بھائی محمد بن حنفیہ تو مدینہ دے اندر رہ جائے، میں مکہ دے اندر چلا جاؤں گا، تو تم مدینہ دے اندر خط و کتابت کے ذریعے مدینہ دیا خبرہ مکہ دے اندر پہنچاؤں گا، تو میں مکہ شریف دیا مدینہ دے اندر خبرہ پہنچاؤں گا۔ اس وقت محمد بن حنفیہ واقعہ کربلا دے اندر شامل ہو سکے۔ گرامی قدرت میرے آقا امام حسین نے مدینہ منورہ نو الوداع فرماون دا ارادہ فرمایا ہے۔ اللہ کرے ایسا سارے نو رب العالمین اور دھرتی کے کھانے میں اور مدینہ دیا زیارت نصیب فرما گئے۔ جڑا حاجی 40 دہار واسطے راون واسطے جانا ہے، جڑا عمرہ کرنے والا 15 دن واسطے رہن واسطے جانا ہے، لیکن جس ویلے واپسی دا ارادہ کردا ہے ادا رہ اتا آون نو دل نہیں کردا، او کہندا مینوں موت آ جائے، محبوب کے شہر دے اندر موت آ جائے، میں قربان جاواں امام علی مقام تیرے حوصلے تو تیرے دین دیا قربانیاں تو میرے آقا امام حسین سب تو پہلا جنت البقیع دے اندر آئے نے، اپنی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ حضرت فاطمہ الزہرا دے مزار تے حاضری دیتی ہے، حاضری دے کے عرض پہ کر گئے بڑی فاتح مادی قبر اوکے تیرا شاہ حسین پکار گئے، میں لڑیا بولیا بخش چھوڑی
جی تیری گود جسا بڑے سکھ پائے دکھاں دا بھارا پیا مار دہے میرے خون دی دین نو لوڑ پہ گئی نلے حکم پروردگار دائے اماں جی میں آخری سلام عرض کرن واسطے آیا اماں جی آپ جو روزے دا دیدار کرن واسطے آیا اج دین تے اکھا بلا آنے آئے اج حسین اپنا تن من دھن اپنا خاندان قربان کر دے گا مستقبل جرامی جنہوں نے والدین حیاء کرے اور اپنے والدین دی قدر کر لو انہوں نے مدارات تو حاضر دیا کرو میرے آقا نے فرمایا امام سبوتی حدیث روایت کر آئے نے امام بہکی بھی حدیث روایت کر آئے نے فرمایا جمعہ والے دن جڑا خوش نصیب اپنے والدین یا حق والدادا والدی قبر دی زیارت کردہ ہے فرمایا اللہ جو گناہ بھی معاف فرما دے گا اگر گناہ گار ہوئے اللہ نے کوئی کاروں دے در شامل فرما دے گا میرے آقا امام حسین اپنی امی جان دے ملار تے حاضر دیتے ہیں کہ عرض بے کرتے نے امی جان دین دے کھوے نہ آگے آئے میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے میرے واسطے دعا کرنے آنے میرے واسطے دعا مگنی آنے میرے آقا امام حسین جب اے لفظ بول رہے آنے میرا ذات کردہ ہے میرا وجدان کردہ ہے سیدہ کردہ دے ملار جو آگا اے میرے حسین میں تمہیں قرآن پڑھ کے دودھ پلایا چاہ کر بنا دے میدان دے اندر جاؤں گا میں اپنی چادر تطہیر میں پھیلا دے گی دین وقت سر قربان تو کرنا ہے تیرا استقبال تیری ماں نے کرنا ہے کہ ہمیں قدرآباد میرے آقا امام حسین نے اپنی والدہ مجدانو الوداع فرمایا ہے پھر میرے آقا کے روزے تے آئے نے بڑا اکھا بلا ہوگا ہے جب حاجی حج کر کے آئے نے انہوں نے پتا ہے جڑا عمرہ کر کے آئے نے انہوں نے پتا ہے یار 15 دن آدمی رہن والا جب واپس آن لگتا ہے اکھا تو آنسو آ جانا ہے دل غمگین ہو جانا ہے صحابہ تو دعا مدد دے رہے مولا سب شہر مدینہ دے دربار عطا فرما لیکن آج میرے آقا کا نواسا اس شہر میں چھوڑ کے جا رہا ہے میرے آقا دے مزار پر اروار تے آئے سلام عقیدت پہ پیش کر رہے سلام اے میرے جنتی مجانا میرا منہ چومنے والے مجھے دوش نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے ذرا نظریں اٹھا کر دیکھو یہ کس کا نور عین آیا میرے نانا تیرے در پر تیرا پیارا حسین آیا میرے آقا امام حسین میرے آقا دن نظار تے حاضر پر دیوانے کہ اب کر دے نانا جی کسا میں لوڑیاں دے رہا میں اپنی گود کے در بٹھا کے پیار کر دے رہا اور دین تے اوکھا بیلا آیا میں اپنے خاندان میں چھوڑ کے جا رہا میں مدینہ شریف میں چھوڑ کے جا رہا میرے واسطے دعا کرنے آنے کہ اب او حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے جس دن میرے آقا نے پیار فرمایا امام صاحبی نے سیار عالم نبلا دے نقل فرمایا میرے آقا ایک دل گھر دے اندر آئے فرمایا عائشہ سن لے فرمایا فاطمہ سن لے اج تو بعد میرے حسین کو تکلیف نہ دینا میرا حسین روے نہ بلکہ میں روایت کے اندر پڑھا ہے ایک دن میرے آقا حضرت فاطمہ کے دروازے تو گزر کے پہلے حسین دی روز دی آواز آیا میرے آقا اندر آئے فرمایا بیٹی فاطمہ خیال کریا کر میں حسین دلال بڑا پیار ہے میں حسین دلال محبت ہے حسین نہ روایا کر حسین روندہ ہے محمد کو دل بے قرار ہو جانا ہے
اب او حسین میرے آقا کا مزار چھوڑ کے جا رہا ہے، میرے آقا حسین میرے آقا دی مزار پہ آئے نے، سجدہ کیتا ہے، اکھ لگ گئی، خواب دے اندر میرے آقا تشریف لے کے آئے میں نے فقبل عینیہ، میرے آقا نے بے سا پیشانی عطا فرمایا ہے، فرمایا حسین بے ابی انتا، میں بھی قربان تو میرا باپ بھی تیرے تو قربان ہو جائے۔ حسین میں دیکھتا بیان کربلا دی زمین تیرا انتظار پہ کرنی ہے، گھوڑے دشمن دوڑانے آوے، میرے فرات تیرا انتظار پہ کرنی ہے، لیکن میرے حسین میرا تیرے نال وعدہ ہے، جب اس کربلا دی سرزمین کے اندر تو پہنچے گا، تیرے خون دا قطرہ میرے ہتھوں تو جائے گا، گرامی جبابان اچانک میرے آقا حسین بھی اکھ مبارک کھلی کہ اب کردے میں نانا جی دعا کرو، اللہ میں ثابت قدمی عطا فرما دے، اللہ میں امتحان کے اندر کامیابی عطا فرما دے، اے نانا جی اللہ حافظ نگری نانے دے، میں سفر طویل تے جاؤں سر عاجز زہرا جائے دے، میں کربل ڈیر لاؤں، علی اصغر اکبر قاسم میں ہتھا نام کو ہوا، حشر بتائے ان کوئی نہ پڑسی جنہیں میں قرآن سناؤں۔ نانا جی تسی دیکھو کہ میں سجدے کس طرح کرنا ہے، میں قرآن کس طرح میں سناتا ہوں۔ میرے آقا امام حسین نے اپنی امی جان کو الوداع فرمایا ہے، اپنے نانا جانے سے وہ الوداع فرمایا ہے، اکھا تو ہجر دے آنسو بہ کر گئے، تو انہاں کو پوچھو نہ جڑے آقا دے روزے تو واپس آ دینے کیفیت کے ہوگی، مکہ والے کلمہ دے اندر گر گئے نے، مدینہ والے کلمہ دے اندر گر گئے نے، حسین مدینہ چھوڑ کے نہ جائے، اساں نوں جدوں تہاڈے نانے دی یاد آئے، اساں تہاڈے قدماں دے اندر آوے ہاں، سانوں سکون آ جاندا ہے، سانوں اطمینان مل جاندا ہے۔ یا حسین تسی نہ جاؤ مدینہ چھوڑ کے، میرے آقا امام حسین نے فرمایا میرے نانے نے مجھے اپنی گود دے کر بٹھا کے بسیا ہے، حسین سے کربلا کی زمین سے اندر شہید کا بھی تاج آئے گا، لطف زمین کے اندر شہید کا بھی تاج آئے گا، نانا ہمیں واپس نہیں آ سکتا۔ میں دنیا والیوں کو دسنا ہے کہ کس طرح باطل کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے ہے۔ جناب والا میرے آقا امام حسین حضور دی گود کے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھیا، اپنی اماں جان دی گود کے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھیا، حضرت ابو بکر دے کول بیٹھ کے قرآن پڑھیا، علی دی گود کے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھیا، رات کو بھی اٹھ کے قرآن پڑھتے رہے، تے دن دے اندر بھی اٹھ کے قرآن پڑھتے رہے۔ آج اس ٹائم مدینہ جو الوداع پہ ہو گئے، حضرت امام علی مقام کی زبان تے قرآن دیا آیتاں جاری ہو گیا، آپ پر دے جانے نے فخرج منہا خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ آپ قرآن پڑھتے پڑھتے مدینہ منورہ نو چھوڑیا، صحابہ پہروں دینے، مکہ مدینہ والے پہروں دینے، حسین نہ جائے نہ جائے، لیکن میرے آقا امام حسین مکہ شریف کے در سفر جاری فرمایا ہے، جس کو مکہ کے قریب پہنچے نے، اور مکہ والیاں نے او ذات راہ چھوڑی، جس میں نے میرے آقا مدینہ چھوڑ کے مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے سو، کہ مدینہ والیاں نے میرے آقا کا استقبال فرمایا سی، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آج مکہ والے کو بدلہ پیدے دینے اپنے مکانہ دیا چھتا تو کھڑا گئے، کہ انتظار میں کرتے نے حسین آ رہے آئے، حسین آ رہے آئے، میرے آقا حسین مکہ کے قریب آئے نے، اور راستے تے استقبال بھی کر دے گئے اور شیر بھی پہ پہ گئے، اور
دیکھو باغ رسالت کے ثمر آئے ہیں، فلک جن سے ہے روشن وہ قمر آئے ہیں، کونین کے والی کے پیارے آئے ہیں، اسلام کی کشتی کے سہارے آئے ہیں، رسول اللہ کی آنکھ کے چین آئے ہیں، مبارک ہو تمہیں مسلمانوں حسین آئے ہیں، دراصل اسلام دی دنیا دی تشہیر دا نام حسین، جس کفر دا سینہ چاک کیتا اس تیر دا نام حسین، جب دنیا وچ لجپالی دی تصویر دا نام حسین، میں کیوں نہ لوگوں فخر کراں میرے پیر دا نام حسین۔ میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خاطر اور مصطفیٰ کے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے شہر مدینہ کو نہیں دیکھا کہ مدینہ چھوڑ کے کون جاتا ہے، لوگ تو دعائیں کرتے ہیں کہ موت آئے تو مدینہ میں آئے، لیکن چھوڑا ہے تو دین کے لیے مدینہ شریف کو چھوڑا اور اپنا خاندان کو ساتھ لیا، اور یہ آپ کا سفر مدینہ سے مکہ تک میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلا جمعہ مکہ مکرمہ سے کربلا کا سفر وہ بھی آپ کو بیان کریں گے، اور مستند حوالوں کے ساتھ بعض واقعات ایسے ہیں جو واعظین نے اپنی طرف سے بیان کر دیے ہیں، لیکن انشاءاللہ فقیر کی عادت ہے مستند اور باحوالہ سفر انشاءاللہ مکہ مکرمہ کا، کربلا کا، اور پھر کربلا کے بعد جو واقعات پیش آئے اور یزید کا کیا بنا اور پھر کیا ہوا جنہوں نے امام حسین کے ساتھ ظلم کیا، انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پر موت عطا فرمائے اور حسینی کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔